अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आपको और पूरी कौम को स्ट्रेट टॉक की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हुए। खुद एहतिसाबी का दिन। 77 साल में क्या खोया क्या पाया, कोई शक नहीं पाकिस्तान ने 77 सालों में अपने दामन में बड़ी कामयाबियां भी समेटी। और ये भी सच है कि दुनिया की हर जिंदा कौम की तरह पाकिस्तानी कौम भी बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। माशी हालात की बेहतरी इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्या हम इस चैलेंज से निमट पाएंगे? इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिर माशियात की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार किया जा रहा है। मुजव्वज़ा माशी प्लान को स्टीफन डर्कन मंसूबे का नाम दिया गया है। बरतानिया के माली ताउन से तैयार करदा स्टीफन डर्कन प्लान ने पाकिस्तान के मकामी तरक्याती एजेंडे के लिए 6% सालाना तरक्की और $60 बिलियन की बरामदात को इस्लाहात के सख्त नफाज से मुंसलिक किया है। मकामी इस्लाहाती एजेंडा बराए इस्तेहकाम के साथ तरक्की रिपोर्ट उन अवामिल पर जोर देती है जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मंसूबों में गायब रहे हैं। डर्कन प्लान के मुताबिक तजवीज़ करदा इक़दामात के नताइज 2028 के आखिर तक सामने आएंगे। दहाइयों से थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, यहाँ तक कि सरकारी तज्ज़ियाकारों ने इन इस्लाहात के लिए सख्ती से वकालत की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात की नाकामी का सबब सियासी इरादे का ना होना है, जबकि पाकिस्तान का मसला मनसूबा बंदी में नहीं बल्कि निफाज में है। डर्कन प्लान प्राइवेट सरमायाकारी, बरामदात, टैक्स महसूलात और मजीद निजी सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर देता है। यह भी तजवीज़ किया गया है कि मुनसिफाना कारोबारी तरीक़ों और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से मुताल्लिक शिकायत को दूर करने के लिए एक सरमायाकारी मुहतसिब मुकर्रर किया जाए। बरामदात को बढ़ाने के लिए सनतों को चीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। तिजारती फ़रोग़ और मार्केट तक रसाई से मुताल्लिक सरगर्मियों को बढ़ाया जाए। एक नई पॉलिसी यूनिट कायम की जाए जो टैक्स, तवानाई के टैरिफ, कस्टम टैरिफ और सब्सिडीज़ का जायज़ा ले। इसी तरह 3 साल के अंदर टैक्स टू GDP का तनासुब 13.5% सालाना बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी इदारों की निजकारी प्रोग्राम की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि अगर ये तमाम के तमाम इक़दामात नाफिज किए गए तो पाकिस्तान की मईशत माली साल 2028 तक हर साल 10 लाख नई मुलाजमतें पैदा कर सकेगी। मईशत 6% सालाना तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान माली साल 2028 तक सालाना इजाफी $10 बिलियन निजी सरमायाकारी हासिल कर सकता है और इसकी बरामदात सालाना $20 बिलियन तक बढ़ सकती हैं। इससे माली साल 2028 तक बरामदात में $60 बिलियन का इजाफा होगा, जिससे GDP में बरामदात का हिस्सा करीबन 15% हो जाएगा। क्या ये सब मुमकिन है? क्या आज 77 साल बाद भी हमें अपनी मईशत को संभालने के लिए जिस मंसूबे की ज़रूरत है हम उस तरफ बढ़ पाएंगे? इसी पर पैनल से राय लेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आज़ादी के 77 साल, क्या खोया क्या पाया, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना। 5 साला माशी मंसूबा तैयारी में माशी खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी कि हम बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार होंगे। जैगम साहब, एक बड़े एक्सटेंसिव मंसूबे की तैयारी की जा रही है हुकूमत की तरफ से। 5 साल का ख्वाब दिखाया जा रहा है। ज़रूरत तो है हमें, क्या हम कर पाएंगे? वो कोई बंदा हकीम के पास गया कि मेरे पेट में दर्द है, तो हकीम ने उसको सुरमा दिया कि तुम्हारा मसला जो है वो फक्कियों का नहीं है, सुरमे का है, क्योंकि तुम देखते नहीं हो कि तुम खा क्या रहे हो। ये हकीम स्टीफन डर्कन, जिसके पास हम 5 साला मंसूबे के लिए गए हैं, उसने सुरमा पकड़ाया है हमारी हुकूमत को। उसने कहा है कि फक्की तुम्हारे पास मौजूद है, पॉलिसी का तुम्हारा मसला नहीं है, तुम पॉलिसी अच्छी बना लेते हो। अगर आप देखें तो उसने जो जो बातें कही हैं वो तमाम वो बातें हैं जो पाकिस्तान के अच्छे मईशतदान कहते रहे हैं, चाहे वो आतिफ मियाँ हो, चाहे वह हफीज़ पाशा हो, चाहे नदीमुल हक हो, चाहे दूसरे हो, सब वही बातें कह रहे हैं और हम अपने पॉलिसी पेपर्स में भी वो लिखते रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा? तुम्हारा मसला है अमल दरामद का, इम्प्लीमेंटेशन का, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की जो तुम्हारी वजह है वो है पॉलिटिकल विल। अब क्या नतीजा निकला कि असल मसला जो है वो पॉलिटिकल इकानमी है, सिर्फ इकानमी नहीं है। और फिर उसने जो तरतीब दिया मंसूबा, जिसमें वही बातें हैं जो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और उसने कहा कि अगर अमल करोगे तो जो आपने बताया वो चीज़ें निकलेंगी सिर्फ 2028 तक। कोई बड़ी लंबी बात नहीं है, नस्ल की बात नहीं है। 60% एक्सपोर्ट, 60% एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि सस्टेनेबली
ہماری پائیدار ترقی 6% پہ جا سکتی ہے. ابھی کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہے، جیسے ہی ہم 6% پہ جاتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، ہم دھڑام سے نیچے گرتے ہیں. لیکن $60 بلین ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ پائیدار ترقی ہو سکتی ہے. $20 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور 6% پہ ہم گرو کر سکتے ہیں. اب پورا ان کی منصوبہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ڈرکن کی کتاب ہمارے سامنے ہے 2 سال پہلے جو لکھی تھی. اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن کا کہ وہ ترقی کو کس طرح سے دیکھتا ہے. ڈرکن کی کتاب کا نام ہے گیمبلنگ آن ڈیولپمنٹ. بڑی مقبول کتاب ہے. پولیٹیکل اکانومی پہ آج کل جن کتابوں پہ گفتگو ہوتی ہے، اچھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے. درست. اور یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ کچھ ملک غربت سے خوشحالی کا سفر کیوں کر لیتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں کرتے. جی. اور 1 منٹ میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. اس کا سب سے بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے الیٹ بارگین، کہ کیا اس ملک کی اشرافیہ سیاسی تصفیے کر سکتی ہے. اور الیٹ سے اس کی مراد فوج بھی ہے، سیاسی حکومت اور سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، اور بزنسز بھی ہیں. اور الیٹ بارگین کا مطلب یہ ہے کہ کیا اشرافیہ رولز آف دا گیم طے کر سکتی ہے. وہ بات جو ہم بھی یہاں کرتے رہتے ہیں کہ طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی، وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی. کیا وہ اس بات پہ تیار ہے کہ وقتی نقصان اٹھا لے اور آگے کا فائدہ کرے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، ڈرکن پہلے اپنے لیکچرز میں کہہ چکے ہیں پاکستان کے بارے میں 1 سال پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ سٹیٹس کو جو ہے اب پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی. اب سٹیٹس کو وہاں پہنچی ہے کہ خود الیٹ کا بھی نقصان ہے. لیکن کیا پاکستان کی الیٹ بارگین پر تیار ہوگی؟ آج تک تیار نہیں ہوئی. کیا وہ وقتی فائدہ چھوڑے گی؟ آج تک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی. اس بجٹ تک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی. یہ اوپن کویسچن ہے. دوسری بات، اس نے کہا آپ کو عملیت پسند ہونا ہوگا، آئیڈیالوجی کو چھوڑنا ہوگا معیشت کے معاملے میں. تیسری بات کہ ریاست کو وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں ترقی ہو سکے. یہ وہ ریاست ہونی چاہیے جو لوٹ کھسوٹ نہ کرے، بلکہ جو شمولیت پر مبنی ہو، لوگوں کو ساتھ شامل کرو. آخری بات یہ کہ بیرونی امدادوں سے ترقی نہیں ہوتی، نہیں ہوگی. اپنے وسائل سے، اپنی ہمت سے، اپنے پلانز پر آپ ترقی کر سکتے ہیں بہتر، اور کرنی چاہیے. ان کی کتاب کا نچوڑ ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر 5 سالہ منصوبہ انہوں نے بنایا ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے. بہت کچھ بدلنے ایک بات اہم بات ہے، بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. ایلیٹ بارگین کی بات کی ہے کیونکہ آغاز وہیں سے کہیں نہ کہیں ہوگا. شہزاد صاحب، پاکستان میں اصلاحات میں ناکامی کا سبب بھی سیاسی ارادے کا نہ ہونا یہ رپورٹ بتاتی ہے. بار بار آزمائی ہوئی سیاسی قیادتیں، لیکن ہم اتنا نیچے چلے گئے کہ اب کم از کم سیکھ لینا چاہیے غلطیوں سے. کیا اب کی بار اگر ہم ان معاشی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں، مضبوط سیاسی ارادہ مل پائے گا اس قوم کو؟ اچھا، آپ نے پوچھا سوال کہ کون سے بند دروازے کھل جائیں گے یا نہیں. میرے خیال میں اگر کوئی بند دروازہ کھلنے کے لائق ہے پاکستان میں اس وقت تو وہ عقل کا بند دروازہ ہے. کیونکہ ایلیٹ بارگین، ڈیجیٹل دہشت گردی، ان سے ہٹ کے وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑی آسان سے کچھ نسخے ہیں. ہمارے پاس فنڈامنٹلز موجود ہیں. یعنی ایک ملک جو کہ خوراک اپنی اگاتا ہے، جو اپنے وسائل خود پیدا کرتا ہے، وسائل سے مالا مال ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ اپنی اکانومی کی تشکیل نہ کر پائے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فنڈامنٹلز ہیں لیکن ہم اس پہ تعمیر نہیں کر پاتے. اب کوئی کہے گا کہ اس لیے تعمیر نہیں کر پاتے کیونکہ سیاسی حکومتوں کو وقت نہیں ملتا زیادہ دیر تک. لیکن جن کو ملا نہ انہوں نے تعمیر کیا کیونکہ ان کو تعمیر کا پتہ ہی نہیں تھا، اور جو آتے ہیں جتنی دیر کے لیے آتے ہیں وہ تعمیر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے سیاسی مفاد میں نہیں ہوتا. تو ایلیٹ بارگین بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک، لیکن ایلیٹ بارگین سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلز کیا تھے آپ کے؟ ایگریکلچر تھا. ایگریکلچر کی جو انڈسٹری، آپ دھاگا بناتے ہیں، سارا دھاگا بنگلہ دیش چلا جاتا ہے، وہ کپڑے بنا کے دنیا میں آپ سے 10 گنا زیادہ کما رہے ہیں آپ کے دھاگے سے. تو جب تک آپ کی انڈسٹری آپ کی بنیادی جو آپ کی پیداوار ہے اس کے اوپر بیس نہیں کرے گی تو آپ ایسے ہوا میں ہاتھ مارتے رہیں گے. جو کہ ہم ایک خواب لے کے چلتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کا، لیکن اس انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی را مٹیریل ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ اس کو ہم خوراک ہی سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس خوراک کے بہت سارے اور آگے ڈیولپمنٹس کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی.
दूसरी बात, हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना है, खर्च कम करना है, और कमाने के लिए जितना खर्च करना है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज के बहुत ज्यादा हम उसके कर्ज खा हैं, हमें जरूरत है उसकी। तो फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो जरूरी नहीं कि वो नहीं पेसेस में से गुजरें जिस तरह बाकी दुनिया गुजरी। आईटी का जिक्र किया आपने, कल हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया इस चीज का कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जिससे कि आईटी की बहुतात हो जाए हमारे मुल्क के अंदर, और लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कैसे उसके ऊपर से डेवलपमेंट्स होती हैं, एप्लीकेशन कैसे बनती हैं। ये दूसरा हिस्सा है उसका। एक मुल्क $200 अरब पे बैठा हो, एक्सपोर्ट्स कर रहा हो, और हम $2 अरब के ऊपर अगर ढोल पीट रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमें बहुत कुछ कैच अप करना है उस मुल्क के साथ जो कि हमारे पड़ोस में। ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके लिए तो कुछ किया जा सकता है, इसके लिए कोई सरमाया नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ अकल चाहिए। तो ये किस तरीके से आप लोगों को ये बावर करा पाएंगे या करा पा रहे हैं? बांग्लादेश कर सकता है, आप क्यों नहीं करा सकते? चौथी चीज, वाटर कंजर्वेशन। पानी कम से कम तर होता जा रहा है। यही एग्रीकल्चर जो आपकी आज फंडामेंटल में शुमार होता है, कल जब पानी कम हो जाएगा तो फंडामेंटल में से निकल जाएगा। फिर पॉलिटिकल विल की बात हुई। हमारी पॉलिटिकल विल क्या होती है? ऑरेंज ट्रेन $7 अरब की हमने लगा दी, $7 अरब की। उस $7 अरब का सीपैक के अंदर से हिस्सा निकाल के, सीपैक से ज्यादा था, सीपैक अलग था, उसके ऊपर 7 बिलियन लिया था हमने। लेकिन अगर इसको हम लाहौर का, पंजाब के अंदर सफाई के निज़ाम पे और सड़कों की बेहतरी पे लगा देते तो पंजाब की शक्ल आज मुख्तलिफ होती। तो क्योंकि हम वो काम करते हैं जो फौरी नजर आ जाए, मेरे वोट्स का बायस बने, मेरे इलेक्शंस का बायस बने, नतीजा दे, मेरी मशहूरी हो उससे, लोग कहें वाह 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 क्या बात की आपने। तो ये है पॉलिटिकल विल की कमी। तो या तो मुझे तो पॉलिटिकल विल से ज्यादा अकल की कमी लगती है, और पाकिस्तान के साथ जो मफाद है वो नहीं मिलता लोगों का। जब पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ मफाद मिलेगा तो फिर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम आज भी इस मुश्किल से निकलने की अहलियत रखते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे चल नहीं रहे। आज भी क्या दोहराया जा रहा है? जिनका डिजिटल दहशतगर्दी मसला है उनके पास वो तमाम वसाइल हैं कि वो उससे लड़ सकते हैं। आप अपना फोकस इन चीजों पे रखो जिससे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो। ठीक हो गया। हमाद साहब, मुमकिन तो सब कुछ है, ये इस तरह के मंसूबे जुज़वी तौर पर और मुकम्मल तौर पर मुल्कों में कामयाब भी हुए हैं। यहाँ बात का आगाज दो जगह हुआ, नजर की जरूरत है और अकल की जरूरत है। रॉ में हमारे पास सब कुछ मौजूद है, मैन पावर से लेके हर तरह के फंडामेंटल्स हैं। हम बढ़ पाएंगे या वही रुकावटें रहेंगी जो माजी में हमारे पास मौजूद है? अगर हमारी नीयत जैसी माजी में थी वैसी रहेगी तो ये मुश्किलात भी अपनी जगह खड़ी रहेंगी। जब ज़ैगम साहब वो हकीम और फक्की और सुरमे वो नज़र की असल में बात करते कि वो नज़र होनी चाहिए, तो वो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि बिल्कुल यही बात एक हकीम थे सुकरात, उन्होंने भी कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं कोई नई बात नहीं बताता, मैं लोगों को सिर्फ याद दहानी करवाता हूँ, यानी मैं उनके अंदर से ही वो बातें लेकर आता हूँ। तो ये रिपोर्ट है एग्जैक्टली ये वही रिपोर्ट है। यानी हम तो वो लोग थे जो 60s में कहते थे कि हमारा प्लान 5 साल कोई ले गए मुल्क और वो तरक्की कर गए और हम नहीं कर सके। यानी 5 साल प्लान मसला नहीं है, ये प्लान बिल्कुल जो हमने अभी तक फ़िलहाल पढ़ा है और वो बेहतरीन चीज़ें हैं, सारी बुनियादी बातें हैं, मुबादियात हैं वो, और वो उससे दोहराई हुई हैं। और पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड पॉलिटिकल कंसेंसस, ये लैक है हमारे पास। जी बिल्कुल। यानी कोई हल है इसका? अच्छा, पहले ये सुन लीजिए कहानी। यानी इस मुल्क में अगर निज़ामों की तरफ, निज़ाम जो सियासी निज़ाम जिसे हम कहते हैं बंदोबस्त, अगर इनकी तरफ नज़र डाली जाए तो हमने आज तक तकरीबन 10-12 निज़ाम बदले होंगे बुनियादी। क्या बात है। यानी हम कभी मशरक रू कर देते हैं, कभी मगरिब की तरफ मुंह कर लेते हैं। आप 1935 के एक्ट से शुरू हुए, आपने आइन नहीं बनाया, आपने 56 में जाके आइन बनाया, 2 साल बाद तोड़ दिया, फिर 62 का आइन आ गया, फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ गए, फिर 73 में आइन बना, फिर टूट गया, फिर 8वीं तरमीम आ गई, फिर 18वीं यानी आपकी कोई समती नहीं है। क्यों नहीं है सर? समझ क्यों नहीं है? आपने नजर, अकल, नीयत, यहाँ पे आप सब ने ये बात कर दी। हम तो फिर बिल्कुल बेसिक्स पे खड़े, ना नजर है, ना अकल है, ना नीयत है। जी, हम बार बार यही तो कहते हैं कि ये कोई अलहामी नुस्खा तो नहीं बताया उन साहब ने, ये तो वही बुनियादी बातें हैं। और जब तक हमारी नीयत नहीं होगी, नीयत का मतलब क्या है, हम नीयत का लफ्ज़ बोल देते हैं, उससे मुराद ये है रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
تب تک یہ باتیں ہم اسی طرح کرتے رہیں گے. اب دیکھیں نا مثلا یہ جو بات ابھی گنوا رہے تھے اس کتاب کا جو عطر ہے, انہوں نے کہا جی کہ جس ملک کے پاس ڈالرز ہوں گے وہ ملک خوشحال ہو جائے گا, اور ڈالرز ہم خود تو چھاپتے نہیں ہیں, تو ڈالرز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں, تو ایکسپورٹس بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں, اور انڈسٹری لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایز آف بزنس پیدا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ آتی ہے. تو انویسٹمنٹ وہاں نہیں آتی ہے جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے. زیرو پہ آ گئے پھر ہم. تو یعنی ہم بظاہر جتنی بھی باتیں کریں گے یہ ساری اس طرف لیڈ کرتی ہیں ہمیں کہ آخر میں ہم کہیں گے جب تک آپ کے پاس نظام نہیں ہے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثلا بنگلہ دیش کی ہم آپ کو اگلے 5 سال میں نظام نظر آتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, جو دے گا یہ سب؟ ہمیں تو ہر روز نظر آتا ہے جی. ہم تو خواہش بھی رکھتے ہیں اور ہم امید باندھتے رہتے ہیں کہ شاید اب سمجھ آ جائے یہ بات. اب لوگوں کو یعنی عوام کو اگر اس طرح سمجھ آ سکتی ہے تو کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو اس ملک کی تنابیں تھامے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا ایلیٹ کیپچر کی, ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے, جب تک کہ وہ توڑا نہ جائے, حالات ایسے نہ ہو جائیں. اب ان کے اوپر بھی لمبی بات ہے کہ وہ کس طرح ٹوٹتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں ایلیٹ کیپچر نہیں ٹوٹا ہے, یہ تو غصے کا ایک اظہار ہوا ہے. ایلیٹ کیپچر توڑنا یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے جو ان کو ابھی جس تک پہنچنا ہے. سسٹم تو وہی موجود ہے ان کا, جی سسٹم وہی موجود ہے اور موجود رہے گا جب تک کہ وہ بیسکس تبدیل نہیں ہوتے. درست. افتخار صاحب, خواب, خواہش, نیت سب کی بات ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے یہ معاشی خواب جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح بڑھ پائیں, یہ ترقی ہمیں مل سکے جہاں پر 6% پہ گروتھ ہو رہی ہو, $60 بلین کے ایکسپورٹس ہو رہے ہوں اور بہت کچھ ہو رہا ہو, یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے اگر آپ بچے پیدا کرنے کم کر دیں. یہ بنیاد ہوگی ساری آپ کی ترقی کی. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہوگی آپ کے سماجی ڈھانچے کے اندر جو کھچاؤ آپ نے پیدا کر دیا ہے اس کا خاتمہ. دوسری چیز یہ ہے. باقی بالکل بات ٹھیک ہے. جتنی زرخیز زمین ہمارے پاس ہے اور جتنا بڑا پلیٹو ہمارے پاس ہے, دنیا میں اتنا بڑا پلیٹو بہت کم ممالک کے پاس ہے. اور ہمارے پاس موسم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ساحل سے لے کے کیٹو کی چوٹیوں تک کے موسم ہیں. ہمارے پاس محنت کش لوگ ہیں اور یہ خطہ ہمیشہ سے ایک باسکٹ کے طور پہ استعمال ہوا اس پورے سب کانٹیننٹ کے لیے. صحیح. تو بچے اگر آپ نے اسی طریقے سے پیدا کرنے ہیں کہ پیداوار آپ کی 2.3 ہے, بچے آپ کے 3.5 ہیں, 2.5 تو مجھے میں اندازن کہہ رہا ہوں میں اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو کسی جگہ پہ لیکچر نہ دے رہا ہوتا. آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے, ایک سیکنڈ, آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے, تو پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ 77 سال ہو گئے, آپ یہ تو بات سب جان ہی پائے. یہ بات یہاں دیکھو, ابھی مثال آئی بنگلہ دیش کی, وہاں کے علماء کرام نے اس میں رول پلے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی آپ کتنی بھی پیداوار بڑھا لیں, مطلب ہم گندم کی بہترین ورائٹی لے آتے ہیں, تمام جو طریقہ کار ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, گندم پیدا کرتے ہیں 6 من, بچے ہم پیدا کرتے ہیں 7 من کے لیے. بڑے آرام سے تحمل سے دیکھا جائے. یہ بڑا اچھا کیا نام ہے انگلش میں, کوئی نام لے رہی ہے آپ؟ ڈرکن پلان ہے. ہاں وہ پلان ہے, اسے پلان کیا. وہ پلان کرنے والے سے پوچھا جائے بھائی تیری آبادی کتنی ہے؟ سر اس نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں ہے, آپ کا پرابلم ہے پالیسی کنٹینیوٹی اور پولیٹیکل کنسنسس نہیں, جو حماد صاحب نے بھی بات کی. مجھے پتا ہے, میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو پسند نہیں. میں آپ کو یہ بات میں کہوں کہ آپ کر کیوں نہیں پا رہے اگر سب کچھ ہے؟ آپ کو میرے لفظوں میں وہ چاشنی نظر نہیں آتی. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ آپ پیدا کر رہے ہیں 7 من کا اور پیداوار آپ کی گندم کی 6 من. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میں پڑھی لکھی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے سائنسدانوں والی باتیں مجھے نہیں آتی ہیں. اور اس گندم کو میں بہت سارے اقسام میں چینج کر سکتا ہوں, اس کو میں امپروو کر کے باہر بھیج سکتا ہوں. ہمارے پاس ایسے ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں, ایسے ایسے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کو پرزرو کر کے میں پیسہ کما سکتا ہوں. میں اپنے سیب, جو میرے سیب ہے دنیا میں بہترین سیبوں میں سے ہیں, میرے پاس دنیا کے بہترین آم ہیں, میرے پاس دنیا کی بہترین لیچی ہے, میرے پاس دنیا کی بہترین وہ خوراک ہے جو نہیں. میرے پاس نظام نہیں ہے, میرے پاس اس کو سنبھالنے کے لیے طریقہ کار نہیں, بجلی نہیں ہے اس علاقے میں.
میرے پاس وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی ہم نے ان کو فراہم نہیں کی. افتخار صاحب میرا اور آپ کا مسئلہ یقیناً حل ہو جائے گا جب اوپر پالیسی ساز اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچیں گے. نہیں یہ کہانی نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, پالیسی جان چھڑا رہے ہیں, یہ آپ اپنے آپ سے جان چھڑاتے ہیں, یہ آپ جان چھڑاتے ہیں. چلیں آپ اپنا جملہ پھر مکمل نہیں آپ دیکھیں میں بات کر لوں یہاں بات جی آپ کی رائے ٹھیک ہے, آپ کریں. میرا تو یہ خیال ہے, آپ سے ایک سوال کرنے لگا تھا, اگر یہ سارے جو ہم ڈالر کمائیں گے یہ رنگ برنگی سبزیاں بیچ کر, تو یہ ہم کہیں سبسڈیز دینے میں تو خرچ نہیں کرتے, نہیں کرنی یہ مسئلہ یہ میں آ رہا تھا لیکن آپ نے مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا, آپ نے میرے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. نہیں آپ کی تو اس میراتھن کو جمپ کرنے کے لیے میں اگلا جمپ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں میں بنیاد سے سٹارٹ کر رہا ہوں, آبادی, گڈ گورننس, ایک سماجی ڈھانچہ, اور یہ جو ایلیٹ کی بات ہے اس ایلیٹ کو سزا ملنی چاہیے. اس ایلیٹ کو جو ہم دیتے ہیں رعایتیں وہ دیکھنی ہوگی کہ کیا وہ رعایتوں کے قابل بھی ہیں. مثلا بات ہوئی بڑی مزے کی, دھاگا ہم بناتے ہیں اور اس دھاگے کی فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ بنگلہ دیش. یار کیا ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں؟ اور اگر دھاگے کے چکر میں پڑو تو سب سے زیادہ پیسہ پاکستان کا ان لوگوں کو دیا گیا کہ ان کی انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گیا. یہ میرا چیلنج ہے. گفتگو کو یہی کنکلوڈ کریں گے. داتے ہم کپڑا اس لیے نہیں بنا سکے کہ ویژن ہی نہیں ہے اور وہاں تک پہنچنے کی سمجھ ہی نہیں ہے, تو یہاں توجہ کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اولمپکس اس سال پاکستان کے لیے خوشیاں لایا ہے, وہ بھی اگست میں. کیا ہم اکٹھے ہیں؟ اس بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں تاریخ رقم کر دی. آج یوم آزادی پر پوری قوم ارشد ندیم کی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اولمپک نیزہ بازی کے فائنل میں ارشد ندیم اپنی پہلی تھرو میں فاؤل کے بعد جب دوسری تھرو پھینکنے آئے تو اس لمحے خود ارشد ندیم سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اولمپک کی 118 سالہ تاریخ کی سب سے لمبی تھرو ہوگی. ارشد کا پھینکا گیا وہ نیزہ کھیلوں کی دنیا کے کئی ریکارڈ توڑ گیا. 92.97 کی اس میجک تھرو نے 40 سال بعد پاکستان کو نہ صرف گولڈ میڈل دلوا دیا بلکہ 1984 کے بعد پہلی بار سبز پرچم اولمپک سٹیج پر سب سے اونچا لہرایا. ارشد ندیم کو اس تاریخ ساز کارنامے پر پوری قوم مبارکباد پیش کرتی ہے. ارشد ندیم نے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ یوم آزادی پر سب یہ تہیہ کریں کہ ہم لوگ ایک ہیں. پوری قوم نے ارشد کی اس جیت کو تاریخی کامیابی اور جشن آزادی کا خوبصورت تحفہ قرار دیا ہے. ارشد کے اس کارنامے پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ گورنرز، بزنس گروپس، اداروں اور تنظیموں کی جانب سے ارشد ندیم کو نقد انعامات اور تحائف دیے گئے ہیں. صدر مملکت کی جانب سے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کی منظوری دی گئی ہے. حالیہ تاریخ میں پہلی بار پوری قوم کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل میں اس قدر دلچسپی لے رہی ہے. مگر یہاں پر بھی بحث اس بات پر چل نکلی کہ آخر کامیابی کا صحرا کس کے سر سجے گا. ارشد ندیم سے سیاست میں آنے سے متعلق سوال ہوا تو ارشد نے اس کا جواب نفی میں دیا. مگر ارشد کی کامیابی کو لے کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ خوب کی جا رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ارشد ندیم کو عثمان بزدار کے دور میں دیے گئے چیک کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف نون لیگ کے لیڈرز اور حامی اس کو شہباز شریف کی دریافت قرار دے رہے ہیں. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کے مطابق یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے. دونوں جانب سے ارشد ندیم کی کامیابی کو بھرپور سیاسی گین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ ارشد کی کامیابی کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تیرا ہیرو میرا ہیرو کی بحث ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ ارشد ندیم کی کامیابی اس کی انتھک محنت کی بدولت ہے جس کا کریڈٹ سب سے پہلے ارشد ندیم کو ہی ملنا چاہیے. بغیر کسی سیاسی تعصب کے ارشد کی یہ جیت پاکستان کی جیت ہے. فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ارشد ندیم جیسے اور ہیروز کیسے بنائے جائیں تاکہ اب مزید کسی میڈل کے لیے کم از کم 40 سال تک انتظار نہ کرنا پڑے. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. اولمپکس ارشد ندیم کے نام 40 سال بعد گولڈ میڈل. ملک میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ جاری. قومی جیت کو سیاسی جیت کیوں بنایا جا رہا ہے؟ شہزاد صاحب. اچھا، ایک تو یہ کہ ارشد ندیم کی جس دن سکسیس ہوئی اور جو اس نے کامیابی حاصل کی واقعی ایک ہسٹورک، وہ تو آپ نے بیان کر دیا. لیکن ایک چیز کا احساس آپ کو اور ہم سب کو ہوا ہوگا اس دن کہ پاکستان ہیز اے سول. پاکستان مکمل طور پر ابھی اپنے سے بے نیاز نہیں ہوا. میں نے اچھا سمپل اس کا جملہ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کی روح زندہ ہے. اس دن پاکستانی جس جگہ پہ موجود تھے، جہاں بھی تھے، انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. وہ تھی اصل اور صحیح سیلیبریشن. اب جو ہو رہا ہے
وہ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک اتنا بڑا ہیرو پاکستان کا پرچم بلند کرنے والا، پاکستان کے لیے ایک ایسا عمدہ فخر کا باعث بن کے آنے والا شخص، اس کی اسی طریقے سے پذیرائی ہونی چاہیے جیسے ہو رہی ہے. اور اگر کوئی حکومتیں ان کو انعام دیتی ہیں تو جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں اس حساب سے وہ، اگر کیش انعام ہے، کچھ اور طریقے شکل میں ہے، تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معاشی فکر سے آزاد کر دیں اس شخص کو. لیکن اس کے بعد اب کا جو سفر ہے، یعنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا یہ جو آگے کا معاملہ ہے، یہ سیاست چلتی رہے گی، یہ کرتے رہیں گے سیاست. لیکن ہم اصل میں مہارت رکھتے ہیں بت بنا کے رکھنے کی، مورتیاں بنا لیتے ہیں فوراً لوگوں کی، اور ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں ان کے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مورتی بنا دو گے تو اس کے بعد وہ آدمی، اس کو پوج تو آپ لوگے لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے گا اگر مورتی میں ڈھل گیا تو. صحیح. یہی کام ہم نے عمر اکمل کے ساتھ کیا. پاکستان کا ایک ایسا ٹیلنٹڈ کرکٹر جو کہ ابھی 20 سال کی عمر کا تھا، اور اس کو ویوین رچرڈ کے ساتھ مماثلت دے دی گئی. ویوین رچرڈ جس نے 20 سال کے کیریئر میں اپنا نام بنایا تھا، اتنی جلدی اپنا نام نہیں بنا پایا. وہ لڑکا اگلے 6 مہینے میں سال میں تباہ ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہی کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. خدارا اس کو ایتھلیٹ رہنے دیں، وہ ایتھلیٹ ہے، ہاں اس کی معاشی پریشانی کو دور کر دیں، فکر کو دور کر دیں، ایسے اس کے ساتھ پروفیشنل لگا دیں جو کہ اس کو لے کے آئندہ کا پلان بنائیں کہ اس کو کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، فٹنس کو کیسے رکھنا ہے، اور جو اس پہ پریشرز آئیں گے سوشل پریشرز، اس سے کیسے آزاد رکھنا ہے. اس کی طرف دھیان دیجئے، یہ آپ کو گولڈ میڈل دلواتا رہے گا انشاءاللہ. افتخار صاحب، اولمپکس میڈل جیتنے پر انعام دینا اور بالکل دیے جانے چاہیے، اس سے زیادہ بھی دیے جانے چاہیے، مگر کچھ شکوے شکایت بھی سامنے آئے کہ ایک باکسر ہیں حسن شاہ، ان کو 35 سال پہلے ایک پلاٹ کہا گیا نہیں ملا. گزشتہ سال برونز میڈل لے کر آئے ہیں ایک، وہ بھی جیولن تھروور ہے محمد یاسر، ان کو بھی وعدہ کیا گیا تھا 50 لاکھ کا، وزیر اعظم شہباز شریفی تھے اس وقت، نہیں دیا گیا. ابھی اس بات پر بہت اعتراض، بہت سے لوگ اس پر بھی خفا ہیں کہ اتنے اعلانات اور یہ وہ سب کچھ، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اٹھ رہا ہے. یہ ایک جیلسی فیکٹر اور پھر بہت ساری کمٹمنٹس اگر پوری نہیں کی جا سکتی، اس کو ذرا ایڈریس کریں. میرا خیال ہے کہ ہم جو دوست چاروں بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ ذمہ داری لے لیں کہ اس کا تجزیہ کیا جائے کہ کس کو وعدہ کیا گیا تھا اور پیسہ نہیں دیا گیا. ہمارا فرض بھی تو بنتا ہے نا، محض تذکرہ کر دینے سے تو بات نہیں بنتی. اور جس آدمی کا آپ نے بات کی کہ اس کو وعدہ کرنے کے بعد 50 لاکھ روپے نہیں ملا، تو اس پہ ہمیں تفصیلی ایک ریسرچ رپورٹ تیار کرنی چاہیے. اور جو سپورٹس رپورٹر ہیں پاکستان کے، جو دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں سپورٹس کی کوریج کے لیے، اور ان کے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو بڑی بڑی اچھی تنخواہیں بھی ملتی ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ پاکستان میں اگر اس قسم کے وعدے کیے گئے حکومت کی طرف سے، وہ کیوں کرنی پوری کیے گئے، کس سے کیے گئے، کب کیے گئے، کتنے کے کیے گئے، ایک وہ انویسٹیگیٹ رپورٹ چھاپے. میں ان کے ساتھ ہوں گا، ٹھیک ہو گیا، قوم ان کے ساتھ ہوگی. لیکن ایک بات ذرا جو کہی ہے شہزاد صاحب نے، وہ بھی خیال رکھ لیں، جی چوم چوم کے بندے کو مار مت دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا، بس میری یہ گزارش ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، یہ قومی جیت ہے، سیاسی جیت کیوں بنایا جا رہا ہے، اور ہماری کھیلوں میں سیاست کیوں اتنی چھائی رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پورا نظام ہے وہ پیٹرج کے اوپر کھڑا ہے. ہر عہدہ، ہر پیسہ، ہر چیز ایک انعام ہے جو اپنے کسی خوش آمدی کو، اپنے کسی وفادار کو، اپنے کسی مددگار کو مل رہی ہے. وہ کوئی قومی امانت نہیں ہے، وہ کوئی ادارے کی سربراہی نہیں ہے، وہ صرف ایک تحفہ ہے. آپ نے دیکھا کہ خود کرکٹ بورڈ کی جو چیئرمینی تھی، اس پہ کس طرح کا دنگل چل رہا تھا زرداری صاحب کے درمیان میں اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں، اور پھر زرداری صاحب اس کو لے کر بھاگے اور اس کے بعد کرکٹ کا کیا حشر ہوا. اسی طرح کھیل کے ہر ادارے کی سربراہی میں یہ تو 2 دنگل والے ہیں نا، اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، نہیں یہ ہمیں پکڑاؤ، یہ ہمیں پکڑاؤ. ایک مسلسل دنگل چلتا ہے کہ یہ پکڑنی ہے یہ تمام چیزیں اور اپنے وفاداروں میں بانٹنی ہیں تاکہ ہمارے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہو سکیں. یہ ہے پاکستان کا المیہ اور یہ ہے ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ. تو ہمیں جو بنیادی چیز جس پہ نظر رکھنی ہے کہ کھیلوں کا تعلق نوجوانوں سے ہے، کھیلوں کا تعلق صحت سے ہے، کھیلوں کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہے، کھیلوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری جگہ جگہ گراؤنڈز ہونے چاہیے.
खेलों का ताल्लुक कम्युनिटी की डेवलपमेंट से है। लोग जो खेल खेलते हैं वो प्रमोट होने चाहिए। एक फुटबॉल लेकर हम लाखों लोगों को, लाखों नौजवानों को खेलों पर लगा सकते हैं। फुटबॉल पर कोई तवज्जो नहीं। हमारे हर गांव में कबड्डी खेली जाती है, कबड्डी को कोई लिफ्ट ही नहीं है। और वो लोग हैं थके हुए लोग, मेरे जैसे रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग, वो लोग ओहदों के लालच में और सियासतदानों की खुशामद करने वाले लोग, उनके हाथ में ये सब चीज़ें, और नौजवानों के लिए जो अहम तरीन एक चीज़ है वो थमा दी गई है, अलमिया है ये। ठीक है हमाद साहब, कौमी जीत को सियासी जीत क्यों बनाया जा रहा है? क्यों हर कोई क्रेडिट लेने को खड़ा है? सभी खुश हैं, 25 के 25 करोड़ अवाम इस बात पर अगस्त में बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमें सेलिब्रेट करने को कुछ मिल गया है, पर नंबर टांगने की क्या जरूरत पेश आई कुछ लोगों? अच्छा, सबसे पहले मैं जरा फील गुड फैक्टर जो मैंने महसूस किया उस पर जरा बात कर लें। जो कल रात भी हमने देखा कि जो आज़ादी की तकरीबात मनाने लोग निकले हुए थे, लड़के और नौजवान, उन लोगों में एक ख़ास तरह की, अगर आप, मुझे तुंदी नज़र आ रही थी, एक चमक नज़र आ रही। यानी ये सेलिब्रेशन का पार्ट वाकई उसने फ्यूल किया है इस जीत ने। और आज सुबह भी आप देख रहे हैं, और मैंने आते हुए बहुत से बोर्ड्स देखे, बिल बोर्ड्स, इन पर लिखा हुआ था 92.97, यानी सारी एक फील आ रही है। एक और मैंने स्लोगन पढ़ा, सीना तान पूरा पाकिस्तान। इस तरह एक फ़ज़ा में आपको एक खुशी की लहर नज़र आ रही है एक मेडल से। ये सियासतदान हर चीज़ में क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते हैं? जी करते हैं, और उनका काम ही है, लिहाजा उन्होंने तो लेना है, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्लिप था पहले दिन का जो शहबाज शरीफ साहब को एक मिनिस्टर कह रहे हैं आपका विजन है सर, वो ज़रा सा इन बैड टेस्ट हो गया, वरना बाकी सियासतदान जो हैं उनका तो काम ही है। बल्कि अभी तक हम आज तक 92 के वर्ल्ड कप की कहानियाँ सुन रहे हैं, तो ये सियासत तो खुद ब खुद अटैच हो जाती है। 92 के वर्ल्ड कप की भी तो बातें हम आज तक सुनते हैं ना। पॉलिटिक्स वो कह रहे हैं ना क्रेडिट क्यों लेते हैं, वो तो खैर 11 लोगों की मेहनत भी कर लेना, फिर ग्राउंड्स पर उतनी मेहनत भी कर लें तो बिल्कुल क्रेडिट उनका है। देखें, लोग सियासतदान तो ऐसे होते हैं कि वो बारिशों का क्रेडिट भी ले लेते हैं। सरताज गुल साहिबा। तो बहरहाल ये इनकी बात सिर्फ मैं आखिर में तायद कर दूं, एक फ़ज़ा पैदा करना पड़ती है, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ती है जिसमें एथलीट्स पैदा होते हैं, वरना ये वन ऑफ, ये तो मौजज़ा है, कभी हो गया कभी नहीं। दुरुस्त हो गया जी। और आखिर में वक्त खत्म हुआ, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।